بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجامی کا سبق نمبر 76 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ سے لے کر فی جمیع هذه الصور تک پڑھیں گے۔ تقدیم الفاعل علی المفعول، فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر۔ وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ، اور جب اعراب منتفی ہو جائیں، الدال، وہ اعراب جو دلالت کر رہے ہیں، علی فاعلیت الفاعل، فاعل کی فاعلیت پر، و مفعولیت المفعول، مفعول کی مفعولیت پر، بالوضع، وضع کے اعتبار سے، وضع کے ساتھ، لفظاً فیہما، اور یہ اعراب منتفی ہو جائیں ان دونوں کے بارے میں، ان دونوں میں، یعنی فاعل اور مفعول میں، لفظاً، ای فی الفاعل المتقدم ذکرہ صریحا، یعنی اعراب منتفی ہو جائیں اس فاعل میں جو جس کا ذکر گزر چکا ہے، صریحا، صراحت کے ساتھ، وفی ضمن الامثلۃ ایضا، اور اسی طرح مثالوں میں بھی فاعل کا ذکر ہو چکا ہے، مثالوں کے ضمن میں فاعل کا ذکر ہو چکا ہے۔ والمفعول المتقدم ذکرہ فی ضمن الامثلۃ، اور اسی طرح مفعول کا ذکر بھی گزر چکا ہے امثلہ کے ضمن میں، مثالوں کے ضمن میں۔ والقرینۃ، اور قرینہ کہتے ہیں ای الامر الدال علیہما لا بالوضع، ایسے امر کو کہتے ہیں جو دلالت کرے فاعل اور مفعول پر، نہ کہ وضع کے ساتھ، وضع کے اعتبار سے دلالت نہ کرے۔ اس لیے کہ لا یوحد، کہ معلوم نہیں ہے، ان یطلق، کا بات کے اطلاق کیا جائیں، علی ما وضع، اس چیز پر جس کو وضع کیا گیا ہو، بإزاء شیء، دوسری چیز کے مقابلے میں، انہ قرینۃ علیہ، کہ یہ قرینہ ہے اس پر۔ فلا یرد، پس اعتراض واقع نہ ہوگا، ان ذکر الاعراب، کہ اعراب کا جو ذکر ہے، مستغنی عنہ، قرینے سے مستغنی ہے، اذا القرینۃ شاملۃ لہ، اس لیے کہ قرینہ اعراب کو شامل ہیں، وہی اما لفظیۃ، یہ قرینہ جو ہیں یا تو لفظی ہوگا، نحو ضربت موسیٰ حبلا، او معنویۃ، یا یہ قرینہ معنوی ہوگا، نحو اکل الکمثرا یحییٰ، او کان الفاعل، یا فاعل جو ہے مضمرا متصلا، ضمیر متصل ہوگا، بالفعل، فعل کے ساتھ، پھر ضمیر متصل جو ہے یا تو بارز ہوگا، کا ضربت زیدن، یا ضمیر متصل مستتر ہوگا، جس طرح کہ زید ضرب غلامہ، بشرط، ایسی شرط کے ساتھ، ان یکون المفعول، کہ مفعول جو ہے متاخرا عن الفعل، فعل سے متاخر ہو، مؤخر ہو، لئلا ينتقض، تاکہ ٹوٹ نہ جائے وہ بات جو مصنف نے ذکر کی ہیں، بمثل زیدن ضربت، زیدن ضربت کی مثال کی وجہ سے، او وقع مفعولہ، یا واقع ہو فاعل کا مفعول، ای مفعول الفاعل، فاعل کا مفعول، بعد الا کے بعد، بشرط توسطها بینہما، فاعل اور مفعول کے درمیان کی شرط کے ساتھ، یعنی الا جو ہے فاعل اور مفعول کے درمیان واقع ہو، فی صورت تقدیم و تاخیر، تاخیر اور تقدیم کی دونوں صورتوں میں، نحو ما ضرب زید الا عمرا، جس طرح کہ ما ضرب زید الا عمرا میں الا جو ہے زید اور عمر کے مابین واقع ہیں، او بعد معنی، یا فاعل کا مفعول واقع ہو معنی الا کے بعد، یعنی الا کے بعد نہیں بلکہ معنی الا کے بعد، نحو انما ضرب زید عمرا، وجب تقدیمہ، تو واجب ہوگا
تقدیمہ ای تقدیم الفاعل، فاعل کا مقدم کرنا واجب ہوگا، علی المفعول مفعول پر، فی جمیع ہذہ الصور ان تمام صورتوں میں۔ فاعل کے مفعول پر مقدم کرنے کے 4 مقام ہیں۔ نمبر 1، فاعل اور مفعول سے اعراب لفظی اور قرینہ منتفی ہو جائے۔ نمبر 2، فاعل ضمیر متصل ہو۔ نمبر 3، فاعل کا مفعول الا کے بعد ہو اور الا ان دونوں کے درمیان ہو۔ نمبر 4، فاعل کا مفعول مانع الا کے بعد ہو۔ تو یہ 4 مقامات ہم پڑھیں گے کہ ان 4 مقامات میں فاعل کو مفعول پر مقدم کریں گے۔ تقدیم الفاعل علی المفعول، فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر۔ یہ پہلی صورت ہے، وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ لَفْظًا فِيهِمَا، کہ فاعل اور مفعول میں اعراب جو ہیں لفظی طور پر بھی منتفی ہو جائے اور قرینہ بھی منتفی ہو جائے۔ جیسا کہ ضرب موسیٰ عیسیٰ، تو یہاں پر اعراب لفظی منتفی ہے، اعراب لفظی نہیں ہے اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے موسیٰ اور عیسیٰ میں سے کسی کو ایک فاعل بنا دیں۔ تو جب اعراب بھی منتفی ہوا لفظی طور پر اور قرینہ بھی منتفی ہوا تو اب التباس آ گیا۔ اب پتہ نہیں چل رہا کہ ضرب موسیٰ عیسیٰ میں موسیٰ فاعل ہے یا عیسیٰ فاعل ہے۔ تو التباس کو ختم کرنے کے لیے یہ کریں گے کہ جو پہلے نمبر پر ہیں اس کو فاعل بنائیں گے اور جو بعد میں ہیں مؤخر ہیں اس کو مفعول بنائیں گے۔ تو ضرب موسیٰ عیسیٰ میں موسیٰ کو فاعل بنائیں گے اور عیسیٰ کو مفعول بنائیں گے۔ وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ، اور جب اعراب منتفی ہو جائیں، الدال، یعنی وہ اعراب علی فاعلیت الفاعل، جو دلالت کریں فاعل کی فاعلیت پر، ومفعولیت المفعول، اور مفعول کی مفعولیت پر، بالوضع، وضع کے اعتبار سے۔ تو اعراب کی دلالت ہوتی ہے وضع کے اعتبار سے، چاہے وہ فاعل کی فاعلیت پر ہو یا مفعول کی مفعولیت پر ہو۔ لفظاً فیہما، اعراب فاعل اور مفعول میں منتفی ہو جائیں لفظوں سے، ای فی الفاعل المتقدم ذکرہ صریحا، تو یعنی اس فاعل میں اعراب لفظ منتفی ہو جائیں جس فاعل کا ذکر ماقبل صراحت کے ساتھ ہو چکا ہے۔ وفی ضمن الامثلۃ ایضا، اور اسی طرح مثالوں میں فاعل کا ذکر ہو چکا ہے۔ والمفعول المتقدم ذکرہ فی ضمن الامثلۃ، اور اسی طرح مفعول سے بھی اعراب لفظی منتفی ہو جائیں اور قرینہ بھی منتفی ہو جائیں، وہ مفعول جس کا ذکر جو ہے امثلہ کے ضمن میں ماقبل ہو چکا ہے۔ تو مفعول کے بارے میں صرف یہ کہا فی ضمن الامثلۃ، ذکرہ صریحا نہیں کہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفعول کا صراحت کے ساتھ ماقبل میں کوئی ذکر نہیں ہے، صرف مثالوں کے ضمن میں ذکر موجود ہے۔ والقرینہ، تو اور قرینہ بھی منتفی ہو جائیں، ای الامر الدال علیہما لا بالوضع، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اعراب کا ذکر جو ہے یہ فضول ہے، بے فائدہ ہے، اس لیے کہ قرینہ اعراب کو بھی شامل ہیں، کیونکہ قرینے کی تعریف یہ ہے جو کسی شے کی تعین پر دلالت کرے، اور یہ بات اعراب میں بھی پائی جاتی ہے، لہذا اعراب کو ذکر کرنا یہ بے فائدہ ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرینے کا ذکر اعراب کو شامل نہیں، کیونکہ قرینہ وہ ہوتا ہے جو کسی شے کی تعین پر بغیر وضع کے دلالت کرے، اور اعراب وہ ہیں جو کسی شے کی تعین پر بالوضع دلالت کریں، تو دونوں میں تباین ہوا اور قرینہ اعراب کو شامل نہ ہوا، لہذا اعراب کا ذکر بے فائدہ نہیں ہے۔ والقرینۃ ای الامر الدال علیہما لا بالوضع، کہ قرینہ
ایسے امر کو کہتے ہیں کہ جو دلالت کرے فاعل اور مفعول پر نہ کہ وضع کے اعتبار سے، اس لیے کہ لا یوحد کہ معلوم نہیں ہے ان یطلقا کہ اطلاق کیا جائے علی ما اس چیز پر وضع جس کو وضع کیا گیا ہو بإزاء شیء دوسری چیز کے مقابلے میں، انہ قرینۃ علیہ کہ یہ اس پر قرینہ ہے۔ تو قرینے کی جو دلالت ہوتی ہے یہ وضع کے اعتبار سے نہیں ہوتی، وضع کے اعتبار سے دلالت جو ہے وہ اعراب کی ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر کہا ہے ما وضع بإزاء شیء انہ قرینۃ علیہ کہ یہ بات معلوم نہیں ہے۔ فلا یردو پس اعتراض واقع نہ ہوگا ان ذکر الاعراب مستغنن عنہ کہ اعراب کا جو ذکر ہے وہ قرینے سے مستغنی ہے، اس لیے اذا القرینۃ شاملۃ لہ کہ قرینہ شامل ہے اعراب کو، تو یہ اعتراض واقع نہیں ہوگا کیونکہ قرینے اور اعراب میں تباین ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں پر قرینہ ہوگا تو وہاں پر فاعل کو مقدم کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ فاعل مؤخر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ قرینے کے دو اقسام بتا رہے ہیں کہ قرینہ لفظی بھی ہوتا ہے، قرینہ معنوی بھی ہوتا ہے۔ قرینہ لفظی کی مثال یہ ہے ضربت موسیٰ حبلا، تو یہاں پر قرینہ لفظی یہ ہے کہ ضربت کی جو تا ہے یہ دلالت کر رہی ہے کہ یہاں پر فاعل موسیٰ نہیں ہے، حبلا ہے، کیونکہ یہ مؤنث ہے اور موسیٰ مؤنث نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر فاعل جو ہے مؤخر ہے کیونکہ قرینہ موجود ہیں، تو لہٰذا یہاں پر فاعل کو مقدم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ او معنویۃ یا قرینہ معنوی ہو، جس طرح کہ اکل الکمثرا یحییٰ، تو یہاں پر کھانے والا کام جو ہے وہ یحییٰ کرتا ہے، یحییٰ فاعل ہے، اور کم مسرا یہ تو مفعول ہوتا ہے، یہ تو کھائی جاتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر قرینہ معنوی موجود ہیں، تو لہٰذا یہاں پر بھی فاعل کو مقدم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے یحییٰ مؤخر ہے مفعول سے۔ او کان الفاعل مضمرا متصلا، دوسری صورت یہ ہے کہ جہاں پر فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا ہوتا ہے تو وہ ضمیر متصل کی صورت میں، کہ یہاں پر فاعل جو ہے مقدم کرنا ضروری ہے مفعول پر، تو مضمرا متصلا تو کہ ضمیر متصل ہو، فاعل جو ہے ضمیر متصل ہو۔ پھر ضمیر متصل کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو ضمیر مرفوع متصل بارز ہوگا یا ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوگا۔ ضمیر مرفوع متصل بارز کی مثال ہیں ضربت زیدن، تو یہاں پر تو ضمیر مرفوع متصل بارز ہیں تو یہ فاعل ہے، تو ضربت کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو لہٰذا یہاں پر فاعل مقدم ہے، زیدن مفعول بھی مؤخر ہے۔ او مستقنن یا ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوگا، جس طرح کہ زید ضرب غلامہ، تو یہاں پر ضربہ میں ہوا ضمیر یہ مفعول بھی سے مقدم ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، شرط یہ ہے ان یکون المفعول متاخرا عن الفعل، کہ فعل سے مؤخر ہو، تاکہ لئلا ينتقض تاکہ ٹوٹ نہ جائیں وہ بات جو مصنف ذکر کر رہے ہیں زیدن ضربتو میں، تو زیدن جو ہیں یہاں پر مفعول بھی مقدم ہے ضربتو فعل سے، تو ضربتو فعل سے جب مقدم ہوا تو ضمیر تو اس کے ساتھ متصل ہے تو فاعل سے بھی مقدم ہوا، لہذا یہ وہ بحث پیر نہیں ہوگی جو ہم کر رہے ہیں کہ فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے، تو یہاں پر تو مفعول بھی مقدم ہے زیدن ضربتو میں۔ او وقع مفعول ای مفعول الفاعل بعد الا، یہاں سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فاعل کے مقدم کرنے کو مفعول پر تیسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر مفعول الا کے بعد واقع ہو اور الا فاعل اور مفعول کے درمیان واقع ہو تو وہاں پر فاعل کو مفعول پر مقدم کریں گے۔ الا کا فاعل اور مفعول کے درمیان شرط یہ لگائی ہے کہ الا جو ہے
فاعل اور مفعول کے درمیان ہو، یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے کیونکہ ایک مثال ما ضرب الا امرا زید، تو یہاں پر جو ہے زید جو ہے وہ مؤخر ہے، مقدم نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ الا جو ہے یہاں پر فاعل اور مفعول کے درمیان نہیں ہے، بلکہ الا کے بعد فاعل اور مفعول دونوں ہیں، لہٰذا یہ شرط یہاں پر لگائی ہے کہ الا فاعل اور مفعول کے درمیان ہو تب وہ فاعل کو مقدم کریں گے۔ او وقع مفعول ای مفعول الفاعل بعد الا، تو یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ مفعول تو فعل کا ہوتا ہے، تو فاعل کا مفعول کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح فعل کا مفعول ہوتا ہے اس طرح فاعل کا بھی مفعول ہوتا ہے، یعنی مفعول کی نسبت فاعل کی طرف بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ اس کی نسبت فعل کی طرف کر سکتے ہیں، کیونکہ فعل فاعل ہی سے تو صادر ہوتی ہے، مفعول کو بھی اس کے ساتھ مناسبت ہیں، اس لیے ادنا مناسبت اور تعلق کی وجہ سے مفعول کی اضافت فاعل کی طرف کر سکتے ہیں۔ بعد الا بشرط توسطها بینہما، کہ مفعول جو ہے واقع الا کے بعد ایک شرط کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ الا جو ہے ان دونوں کے درمیان واقع ہو۔ فی صورت تقدیم و تاخیر، تقدیم اور تاخیر کی دونوں صورتوں میں، تاخیر کی صورت تو آ رہی ہے بعد میں، لیکن یہ تقدیم کی صورتیں جاری ہے، تو تقدیم اور تاخیر کی دونوں صورتوں میں، نحو ما ضرب زید الا امرا، کہ نہیں مارا زید نے مگر امر ہی کو، تو یہاں پر زید کا جو مضروب ہے وہ امر ہی ہے، امر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ او بعد معناہا، یا معنی الا کے بعد واقع ہو، معنی الا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح الا جو ہے حصر کے لیے آتا ہے اس طرح انما بھی حصر کے لیے آتا ہے، تو انما ضرب زید امرا، تو یہاں پر بھی زید کو مقدم کیا گیا ہے۔ وجب تقدیم ہو، تو ان تمام صورتوں میں فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر یہ واجب ہیں، ای تقدیم الفاعل علی المفعول فی جمیع هذه الصور، کہ فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر ان تمام صورتوں میں یہ واجب ہیں۔ تو یہ 4 صورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں کہ جہاں پر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہیں مفعول پر۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ سے لے کر فی جمیع هذه الصور تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔